الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعك إلي. وقال جل جلاله بل رفعه الله إليه. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، ہمارا ایک سلسلہ اس عنوان سے چل رہا ہے: بیان قرآن در رفع عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بارے میں قرآن کس رفع کی بات کر رہا ہے. وہ کس طرح کا رفع ہے، کون سا رفع ہے، کس طرف رفع ہے. تو اس بارے میں ہم قرآن کریم کی آج کا یہ ہمارا چھٹا حلقہ ہے، یا یہ چھٹی مجلس ہے یا چھٹی قسط ہے، جس میں ہم قرآن کریم کی بعض ان آیات کو ذکر کریں گے جن میں لفظ رفع اپنے حقیقی معنی، یعنی مرفوع جس کو اٹھایا گیا ہے، حصی طور پہ، مادی طور پہ، میٹیریلی اس کو نیچے سے اوپر لے جایا جانے کے لیے قرآن میں آیا ہے. اب ان مثالوں کو غور فرمائیں، اس حلقے میں بھی اور آئندہ میں بھی انشاءاللہ. اب دیکھیں، رفع کا لفظ ہوگا یا اس کی کسی دیگر مشتق کا. یرفع، رافع، کوئی بھی لفظ، رفعنا، رفع، جب اس کے اندر کوئی قرینہ نہیں ہوگا، ایک زیادہ لفظ یا امر نہیں ہوگا جو اسے اصل معنی سے پھیر دے، تو رفع اپنے حقیقی معنی میں اسی پہ دلالت کرے گا کہ مرفوع شیء جو ہے، چیز جو ہے جس کو اٹھایا گیا ہے، مادی طور پہ اسے نیچے سے اوپر لے جایا گیا ہے. اور جب کسی چیز کا رفع الی اللہ ہوگا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کا رفع قرآن حکیم کی دونوں آیتوں میں، ایک میں ہے رافعک الیہ، میں اپنی طرف اٹھاؤں گا، تو اپنی طرف سے مراد آسمان کی طرف اٹھانا ہوتا ہے، معمول بھی ہے پورے قرآن میں. اور دوسری آیت رفعہ الیہ، رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا. تو یہاں بھی رفع کے ساتھ کسی دوسرے امر کا، درجے کا، روحانیت کا بالکل کوئی ذکر نہیں. اب آپ دیکھیں ذرا، قرآن حکیم میں پہلے ہی پارے میں بیت اللہ شریف کے بنانے کا ذکر ہے، اس کی بنیادوں کو اوپر لے جانے کا ذکر ہے، اٹھانے کا ذکر ہے. اس آیت میں، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ. یاد کرو اس موقع کو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ الحرام کے قواعد کو، اساسوں کو، بنیادوں کو اوپر لے جا رہے تھے، اٹھا رہے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی عمارت کو اوپر لے جانا یہ میٹیریلی ہوتا ہے، نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، مادی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے. تو یہاں پر یہ رفع معنوی نہیں، روحانی نہیں، درجات میں نہیں. اسی طرح
سورہ بقرہ ہی میں اللہ کا ارشاد ہے پہلے ہی پارے میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، یہاں رفع آ گیا، رفعنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو، بنی اسرائیل کی تذکیر و تنبیہ ہو رہی ہے کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور جبل طور جو ہے، طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ مرفوع طور ہو رہا ہے، جیسے پہلی آیت میں مرفوع بیت اللہ کی دیواریں ہو رہی تھیں، قواعد ہو رہے تھے، یہاں پہ طور ہے۔ تو طور کو اللہ نے بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر برائے تنبیہ اور تذکیر اوپر فرما دیا۔ تو یہ رفع مادی ہے، حصی ہے، معنوی اور روحانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جنہوں نے آسمان کو رفع فرمایا۔ یہاں پہ مرفوع آسمان ہے، بلند کیا اسے بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ رات دن مشاہدہ فرماتے ہیں، محسوس کرتے ہیں آسمانوں کی بلندی کو۔ پھر اسی طرح اللہ سورہ طور میں قسم کھا رہے ہیں، کس کی؟ آسمان ہی کی۔ والسقف المرفوع، اور اسے چھت، کیسا چھت؟ مرفوع، جس کو اوپر لے جایا گیا ہے، جس کو آپ مادی طور پہ اللہ نے اس کا رفع فرمایا ہے۔ ایسے سورہ رحمان میں بھی دیکھ لیں۔ یہ ہم بعض نمونے ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں رفع مادی طور پہ ہوگا اور کہاں رفع روحانی طور پہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے آسمان کا رفع فرمایا اور میزان کو رکھا۔ اب آسمان کے رفع کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، کافر بھی دیکھ رہے ہیں، مگر عیسیٰ کے رفع کو مسلمان تو مان رہے ہیں، مگر اہل الحاد و کفر جو قرآن کو نہیں مانتے، جو معجزات کے منکر ہیں، ان کی عقل میں ہی یہ بات داخل نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم کچھ آیات کو اگلی قسط میں بھی رکھیں گے اسی طرح، تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں رفع کے ساتھ کوئی قرینہ اس بات کا نہ ہو، شاہد اس امر کا نہ ہو کہ یہاں مادی طور پہ، محسوس طور پہ، حصی طور پہ اس چیز کا رفع نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا رفع درجے کے اعتبار سے ہو رہا ہے، روحانی اعتبار سے ہو رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے الفاظ ہوں پھر اور معنی ہوگا، نہ ہوں تو اور معنی ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر الفاظ نہیں ہیں تو اس کا معنی حقیقی یہی ہے کہ جس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے وہ چیز ہی اٹھ رہی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے وہ آخر میں ہم ذکر کریں گے۔ اب آپ ایک دوسری طرف بھی چلیں کہ قرآن حکیم میں ہی بعض آیات میں لفظ رفع وارد ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک زائد امر اور ایک زائد لفظ وہ بھی وارد ہے۔ اب آپ دیکھیں هو الذی رفع بعضکم فوق بعض، اور آگے کیا؟ درجات۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات گرامی وہ ہے جنہوں نے تم میں بعض کو بعض پر بلند کیا ہے، رفعت عطا کی ہے۔ کس چیز میں؟ درجات، درجوں میں۔
اب درجوں میں کسی کا بلند ہونا اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ جسمانی طور پہ بلند ہوا۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، سورہ زخرف میں ہے یہ آیت، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بلند کیا ہے، رفع کیا ہے بعض کو بعض پر۔ کس چیز میں؟ جسمانی طور پہ نہیں، حصی طور پہ نہیں، بلکہ درجات، درجوں میں۔ تو جب تک رفع کے ساتھ اس طرح کا کلمہ نہ ہو، اس رفع کو آپ معنوی رفع یا درجوں میں رفع پہ نہیں حمل کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کا ایک اور ارشاد بھی سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے اہل ایمان کو کا رفع فرماتے ہیں۔ کس چیز میں؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور اہل علم کے درجات ہیں۔ تو اب تھوڑا سا یہ غور کر لیں کہ جہاں پہ رفع کے ساتھ درجات بھی ذکر ہوں تو اس میں رفع روحانی ہوگا، اس میں مرفوع چیز کو درجات میں بلند کیا جائے گا، جسمانی رفع نہیں ہوگا۔ اب آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی طرف۔ تو دو آیتیں ہیں جو عیسیٰ کے رفع پہ دلالت کرتی ہیں، جن میں بیان ہوا ہے پوری وضاحت سے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہونا۔ ایک آیت سورہ آل عمران کی، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور پہ لینے والا ہوں، اور آگے کیا ہے؟ اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف۔ یہ سورہ آل عمران۔ دوسری آیت ہے سورہ نساء کی، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے رفع فرمایا اس کا، یعنی عیسیٰ کا، کس طرف؟ الیہ، اپنی طرف۔ اب آپ دیکھیں یہ دو آیتیں رفع عیسیٰ والی ہیں، یہاں کہیں درجے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، روحانیت کا ذکر ہے؟ کلا، بالکل نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ان آیتوں سے پہلے اگر مضمون کو دیکھیں تو وہ تائید کرے گا اس بات کی کہ یہاں پہ صرف رفع جسمانی ہی مراد ہو سکتا ہے۔ مثلا آیت آل عمران میں کفار کے مکر کا ذکر ہے۔ مکر ان کا کیا تھا کہ عیسیٰ کو سولی دے دیں، قتل کر دیں، اس کا ذکر ہے۔ تو اب اللہ نے عیسیٰ کے روحانیت کو بچانا تھا، روحانی طور پہ تو وہ بلند بچے ہوئے تھے، پہلے اونچے درجات والے تھے، قتل بھی ہو جاتے، سولی بھی چڑھ جاتے، تب بھی ان کے درجات میں کمی نہیں ہونی تھی، مگر اللہ کا بچانا عیسیٰ کو یہ تھا کہ ان کے جسم کو اللہ نے اٹھا لیا۔ موٹی سی بات ہے، آسان سی۔ اسی طرح دوسرا جو موقع ہے کہ جہاں پہ اللہ نے نفی کی حضرت عیسیٰ کے قتل کی، وما قتلوہ، اور صلب کی، وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، قتل تو وہاں ہوا تھا، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ قتل نہیں ہوا تھا، اللہ کا علم ہے قتل ہونے کا، لیکن جو وہاں قتل ہوا اسے اس سے مشابہت دے دی گئی۔ یہ ایک لمبی بات ہے، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان آیات کا ماحول، مورد اور نزول، اس کو سمجھیں کہ یہاں یہ آیت وارد ہو رہی ہے جہاں عیسیٰ کی جسمانی طور پر قتل و صلب کی نفی ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ہاں نہ قتل نہ صلب بلکہ رفعہ اللہ، اللہ نے ان کا رفع فرمایا۔ کس لیے؟ کہ اللہ انہیں بچانا چاہتے تھے۔ تو اب اس موقع پہ اگر کوئی بے وقوف آدمی یہ سمجھے کہ اللہ نے عیسیٰ کا ذکر کیا، اس کے جسم کو بچایا، مگر جب اللہ رفع کرنے لگا تو جسم کی بجائے اللہ روح کی طرف چلا گیا،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तावील सरासर बातिल और नामाकूल है, और कुरान करीम का पूरा मजमून इस आयत से पहले, आयत रफ़ा से, इस बात को बयान कर रहा है कि अल्लाह के दुश्मन, नबूवत के दुश्मन, उनको कत्ल व सल्ब का इरादा किए हुए थे, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत का इरादा फरमाया। और हिफाजत कैसे फरमाई कि जिसको कत्ल करना चाहते थे वो था ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत, तो उनकी शख्सियत का रफ़ा फरमा लिया। ये बात तो हम मुकर्रर ज़िक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिस नुक्ते को बयान कर रहे हैं इस हल्के में और आइंदा में, कि रफ़ा के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के बाब में दोनों आयतों में कहीं दर्जे की तरफ इशारा नहीं, न सराहत से और न किनाया के तौर पे। लिहाजा इस रफ़ा को हतमी तौर पे रफ़े जिस्मानी पे ही हमल किया जाएगा, वगरना ये अल्लाह की आयात के साथ मजाक होगा और कुरान करीम के साथ एक ऐसा नामाकूल तसर्रुफ होगा जिसे न अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, न अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, जिसे न सहाबा जानते थे, न ताबईन, न तबा ताबईन, न पूरी उम्मत के जुमला मुफस्सिरीन। लिहाजा हम दावत देते हैं उन लोगों को जिनकी अक्लों से शैतान खेलता है और वो अल्लाह की आयात से आगे खेलते हैं, वो इससे तौबा करें, रुजू करें, और हमारे इस बयान में वो लोग गौर करें तो उन्हें साफ समझ आ जाएगी कि ईसा का रफ़ा इलल्लाह आसमान की तरफ हुआ, जैसे अल्लाह की सुन्नत है कि इलल्लाह जो चीज़ हो उसे अल्लाह अपनी तरफ उठाते हैं, और वो जिस्मानी रफ़ा है। तो ये है हक़ और सवाब जिस पे कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज दलालत कर रहे हैं, और इसी को हम बयान कर रहे हैं। मज़ीद आगे हम और दलाइल भी इसके बयान करेंगे, लेकिन आज का हमारा मौजू ख़त्म हुआ और बाद आयात हमने बयान की, और बाद को इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में बयान करेंगे, ताकि आम मुसलमान जो कुरान को पढ़ते हैं और हक़ जानना चाहते हैं उन पे वाज़ेह हो जाए कि रफ़ा महसूस और मादी तौर पे मरफू को उठाने का नाम है, इल्ला ये कि उसके साथ लफ्ज़ दरजा है। यही हक़ है। अल्लाह ताला इस हक़ पे हमें इस्तिक़ामत दे, और जो लोग इससे दूर हैं उन्हें इसे कबूल करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी डॉक्टर सईद मक्की के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।